تم جیسے چور کی مدد کرنا میری مجبوری ہے، اسی لیے زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے مزے سے بستر پر دراز دیکھ کر آئلہ غصے سے بولی۔ وہ زخمی شخص تھوڑی دیر پہلے کھڑکی کے راستے کودا تھا، گن پوائنٹ پر اس ڈرپوک لڑکی کو مجبور کر کے۔ یہ کھاؤ جلدی، پین کلر بھی ساتھ رکھی ہے۔ وہ کڑتے ہوئے ٹرے پٹکتی صوفے پر جا بیٹھی، جبکہ ارکم میر کے لبوں پر پہلی بار مسکان آ بھری۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ آئلہ نے گھور کر اس سر پھیرے کو دیکھا۔ مجھ جیسی یتیم کو 2 وقت کا کھانا ملنا ہی بڑی بات ہے، تھوڑا زیادہ لیا تو فوراً تفتیش شروع ہو جائے گی، اسی لیے تم ہی کھاؤ۔ ارکم چند لمحے ساکت رہا۔ اگلی صبح آئلہ کی آنکھ کھلی تو وہ غائب تھا، مگر ٹیبل پر جگمگاتی ڈائمنڈ رنگ اور ایک پیغام تھا۔ جلد آؤں گا، مگر اس بار اکیلے نہیں، پوری بارات کے ساتھ۔ اس کے خطرناک پیغام پر آئلہ کے پیروں تلے زمین کھسکی تھی۔ جلد سے جلد کہیں چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی ہوگی، نہیں تو یہ لوگ مجھے مزید نقصان پہنچا دیں گے۔ ابھی تک میرے آدمی بھی نہیں آئے۔ پیٹ پر موجود زخم پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ خود ہی گویا ہوا تھا، تب لڑکھڑاتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے کی جانب بڑھایا گیا تھا، جب دوسری طرف سے ہی قدموں کی آہٹ سنتے ہوئے بے اختیار اس نے پلٹ کر یہاں وہاں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف چھا چکا تھا، تبھی اس وقت گلی میں ایک بلب کی روشنی ہلکا ہلکا اجالا بکھیر رہی تھی۔ اپنے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ ایک طرف بڑھتے ہوئے ایک چھوٹی دیوار کی جانب بڑھا تھا اور ایک ہی چھلانگ میں دوسری طرف اتر چکا تھا۔ گھر قدرے چھوٹا تھا، مگر پچھلے لان میں ہلکی ہلکی گھاس اگی ہوئی تھی، جیسے کوئی اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتا ہو۔ ایک پیپل کا درخت بھی موجود تھا اور اس کے کچھ ہی آگے ایک چھوٹا سا برآمدہ، جہاں سے ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ زخم سے مزید خون بہنے لگا تو وہ ہمت جمع کرتے ہوئے آگے بڑھتے اس کھڑکی کے قریب آ گیا تھا، جہاں ہلکا پردہ موجود تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے، کہ سامنے ہی اسے کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھیں، سرخ سفید رنگت لیے بھورے بالوں کے ساتھ وہ لڑکی کافی غیر معمولی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی ارکم میر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مل گئی، خود سے بڑبڑا کر کہتے وہ ایک جھٹکے سے چھلانگ لگاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا، جبکہ دروازہ دوسری جانب موجود آئلہ نے بے یقینی سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتے وہ پیچھے کی جانب ایک قدم لیتی ہوئی خوف و ہراس سے پھیلی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جس کے پیٹ سے خون بہتے ہوئے اندر سے موجود شرٹ کو داغدار کر رہا تھا، مگر اوپر موجود سیاہ کوٹ نے اس کے زخم کو کافی حد تک چھپا رکھا تھا۔ لیکن اس کے ہاتھ پر لگا ہوا خون دیکھتے ہوئے خوف سے اس کا دل دھڑکنے سے انکاری تھا۔ تبھی وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی، جب ایک جھٹکے سے ارکم میر نے گن جیب سے نکالتے ہوئے اس کے اوپر تانی تھی۔ خبردار، اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی تو یہیں کہ یہیں تمہیں مار ڈالوں گا اور تمہاری لاش بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ سرد انداز میں اسے گن سے دھمکاتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ تبھی آئلہ سفید پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ اوپر کھڑے کر چکی تھی۔ پلیز مجھے مارنا مت، تم جو چاہتے ہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جلدی سے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہتی ہوئی وہ اپنے قدموں کو دروازے سے دور ہٹا گئی تھی، تاکہ اس سر پھیرے انسان کو یہ یقین دلا سکے کہ اس کا وہاں سے بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کیا خبر وہ انسان اسے گولی سے ہی اڑا دیتا، جبکہ ارکم میر نے اپنے قدم بستر کی جانب بڑھائے تھے اور ایک جھٹکے سے ہی بستر پر بیٹھتے ہوئے اپنا سیاہ کوٹ کندھوں سے اتارتے ہوئے ایک طرف پھینکا تھا۔ اس کی سفید شرٹ داغدار ہو چکی تھی، خون بھل بھل بہتے ہوئے اس کا وجود کو کمزور کر رہا تھا، جبکہ آئلہ نے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پٹی کرنے کا سامان چاہیے، اپنی آنکھیں اٹھا کر سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ گن سے اشارہ کرتے ہوئے اسے گویا ہوا تھا، جبکہ آئلہ نے جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی تھی، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ خوف اپنی جگہ تھا، لیکن وہ کسی کو یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تبھی سنجیدہ سے چہرے کے ساتھ بولتی ہوئی وہ جھجکتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اس کی جانب آتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب اس لڑکی کو خود سے قریب ہوتے دیکھا تو ارکم میر اپنے لب بھینچ کر دراز ہو چکا تھا، ایک ہاتھ میں گن ابھی بھی تھام رکھی تھی، کہ یہاں وہ لڑکی کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کرے
تو مزید اسے ڈرایا جا سکے۔ بستر پر اس سے ایک مناسب فاصلہ رکھ کر بیٹھتی ہوئی وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی شرٹ کے نچلے 2 بٹن کھول چکی تھی۔ زخم کسی چاقو سے لگایا گیا تھا اور گہرا لگ رہا تھا۔ تبھی ہاتھ آگے بڑھا کر زخم کو صاف کرتی ہوئی وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، جبکہ ارکم میر کی نگاہیں تو اس کے چہرے سے ہی چپک کر رہ گئیں۔ لب بھینچ کر ضبط کرتے ہوئے وہ کہیں اور دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ شاید ایک بے اختیاری عمل تھا۔ اس کے زخم کی جب وہ پٹی کر چکی تو اپنا سر اٹھاتے ہوئے جیسے ہی ارکم میر کی آنکھوں میں دیکھا تھا تو وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اسے ایسا کیوں دیکھ رہا تھا؟ کیا اس کا آئلہ کو مارنے کا کوئی ارادہ تھا؟ نہیں نہیں، میں نے تو اس کی مدد کی ہے، یہ مجھے قتل نہیں کرے گا۔ خوفزدہ سی پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ارکم میر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے زخم سے پیچھے کھینچ گئی تھی۔ دیدی دیکھو، میں نے تمہاری مدد کی ہے، تم مجھے مارنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اپنا حلق تر کر کے کہتی ہوئی وہ اس سے نہ جانا کیا سننا چاہتی تھی۔ میں بھلا تمہیں کیوں مارنے لگا؟ تم تو میرے بہت کام آئی ہو۔ ہاں، اگر تم نے کچھ غلطی کرنے کی کوشش کی تو بات کی گارنٹی میری نہیں۔ گردن ترچھی کر کے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر جھول رہی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے معصومیت سے گویا ہوا تھا، جبکہ آئلہ نے سن پڑتے ہوئے وجود کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ دیدی دیکھو، مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو تم۔ سمجھ آئی بات؟ ارکم میر کو گھور کر دیکھتی ہوئی وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مبادا یہ نہ ہو کہ سامنے موجود انسان اسے کمزور جانتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش کرتا۔ حلق تو ایسے کچھ بھی سوچتے ہوئے سوکھ رہا تھا، جبکہ ارکم میر اس کی بات کے مطلب کو سمجھتے ہوئے اپنے لب دبائے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جب اچانک سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ سنجیدہ سے لہجے میں پوچھتے وہ آئلہ کا ہاتھ تھام کر چکا تھا، جب آئلہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک نگاہ اپنی کلائی کی جانب بھی ڈالی تھی جو اس کی گرفت میں بری طریقے سے آئی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لینے کے لیے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو پین کلر دے سکوں۔ نہیں تو اتنی تکلیف کے ساتھ آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ اپنے لب کتر کر بولتی ہوئی وہ کلائی اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اگر تم نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو گن ابھی بھی میرے ہاتھوں میں ہے، اسے دھمکا کر کہتے ہوئے ارکم میر نے آہستہ سے اس کی کلائی کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا، جس پر آئلہ خود کو مضبوط کرتی ہوئی قدموں کو باہر کی جانب بڑھا گئی تھی۔ بستر پر نیم دراز اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے مگر چوکنا انداز میں تکلیف برداشت کرتا رہا، جب آہستہ سے پھر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور آئلہ ہاتھ میں ٹرے تھامے ہوئے وہاں داخل ہوئی تھی۔ تم کتنی اچھی ہو اور ایک ہی بار میں میری بات کتنی آسانی سے سمجھ جاتی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، اس سے میرا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ لب دبا کر بولتے ہوئے سامنے ٹھہری ڈرپوک لڑکی کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، جبکہ آئلہ اسے مزید پھیلتے ہوئے دیکھ کر اپنے دانت پیس کر گئی تھی۔ ماننا کہ وہ ڈرپوک تھی، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہ ایسی حرکتیں اور باتیں کرتے۔ تم جیسے چور کی مدد کرنا میری مجبوری ہے، اس لیے زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے مزے سے بستر پر دراز دیکھ کر آئلہ غصے سے بولی۔ اس کے زخمی ہونے اور گھر میں چوری چھاپے داخل ہونے پر وہ یہ خود سے ہی اخذ کر چکی تھی کہ وہ چور ہے، جبکہ ارکم اس کی بات پر خاموشی سے بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس کا سانس حلق میں خشک ہو رہا تھا، مگر یہ اس جیسے بے حیث انسان کو واضح کرنا ضروری تھوڑی تھا۔ اس کی بات پر ارکم میر نے اپنی ایک ابرو کو اچکاتے ہوئے اس کی جانب یوں دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو چیونٹی کے بھی پر نکل آئے۔ وہ زخمی شخص تھوڑی دیر پہلے کھڑکی کے راستے کودا تھا، گن پوائنٹ پر اس ڈرپوک لڑکی کو مجبور کر کے یہ کھاؤ جلدی، پین کلر بھی ساتھ رکھی ہے۔ وہ کڑتے ہوئے ٹرے ٹختی صوفے پر جا بیٹھی تھی، جبکہ ارکم میر کے لبوں پر پہلی بار مسکان ابھری تھی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ لب دبا کر سنجیدہ سے اس کی آواز بھری تھی تو آئلہ نے گھور کر اس سر پھیرے کو دیکھا تھا، یوں جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا ہو، تبھی دانت پیستے ہوئے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ مجھ جیسے یتیم کو 2 وقت کا کھانا ملنا ہی بڑی بات ہے، تھوڑا زیادہ لیا تو فوراً تفتیش شروع ہو جائے گی، اس لیے تم ہی کھاؤ۔ ارکم چند لمحے ساکت رہا، الفاظ بے حد سنگین تھے مگر وہ یوں ادا کر رہی تھی جیسے اس کا روز کا کام ہو۔ کھانا کھا کر پین کلر لیتے ہوئے جیسے ہی فری ہوا تھا تو سامنے ہی ایک نگاہ اس لڑکی کی جانب پڑی تھی جو صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی سو چکی تھی، شاید وہ سارا دن کی تھکی ہوئی تھی، بھی اس وقت بغیر کسی مناسب جگہ کے بھی اسے نیند آ چکی تھی۔ آئلہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کب پین کلر کا اثر ہوا، کب وہ نیند کے غلبے میں گیا تھا،
اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ کچھ گھنٹوں کی پرسکون نیند لیتے ہی اس کی آنکھ 4 بجے کھلی تھی۔ سامنے ہی آئلہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں سوئی ہوئی تھی، جبکہ ارقم میر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اگلی صبح آئلہ کی آنکھ کھلی تو وہ غائب تھا۔ شکر ہے وہ چلا گیا۔ گہرا سانس بھرتی ہوئی وہ اطمینان کے ساتھ اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ اس کا زخم اب ٹھیک ہو۔ وہ چور تھا مگر تھا تو انسان ہی۔ آئلہ کو کسی کی تکلیف بے اختیار تکلیف ہوتی تھی، مگر جیسے ہی نگاہ ٹیبل پر جگمگاتی ڈائمنڈ رنگ پر پڑی تو اس کا وجود ساکت ہوا تھا، اور ایک پیغام تھا: جلدی آؤں گا، مگر اس بار اکیلے نہیں، پوری بارات کے ساتھ۔ اس کے خطرناک پیغام پر آئلہ کے پیروں تلے زمین کھسکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کل رات اس نے ایک اجنبی کی مدد کرتے ہوئے اچھائی کی تھی یا پھر اسے اپنے سر پر کوئی مصیبت مول لی تھی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے، ناشتے میں ذوحان کو اس گھی کے تلے ہوئے پراٹھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تمہیں ایک ہی بات کتنی دفعہ سمجھانی پڑتی ہے۔ تھکے ہوئے وجود کے ساتھ میز پر کھانا لگانے میں مصروف تھی جب اس کی تائی دندناتے ہوئے باہر آئی تھی اور ٹیبل پر موجود اٹھتے دیکھتے ان کے تو سر پر لگی تھی اور تلووں پر بجی تھی۔ اس لڑکی کی ہمت کیسی ہوئی تھی ان کے کسی بھی حکم کے خلاف جانے کی کوشش کرتی۔ تبھی ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو تھامتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر گویا ہوئی تھی: وہ تائی، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے، تایا جان نے پراٹھوں کی فرمائش کی تھی۔ اپنی آنکھیں میچ کر تکلیف پر قابو پاتے ہوئے وہ آہستہ آواز میں گویا ہوئی تھی جب اس کی تائی نے ایک جھٹکے سے اب سے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا: آئندہ خود سے فیصلے کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سرد گھورتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر ایک جھٹکے سے اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے تایا، ان کی اکلوتا بیٹا ذوحان وہاں آئے تھے اور خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو چکے تھے، مگر ان میں سے کسی کو بھی آئلہ کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ناشتہ کرتی یا نہیں، اس گھر میں ایک یتیم تھی اور یہاں موجود تمام لوگوں پر صرف ایک بوجھ، جبکہ اس کی آنکھیں بوجھل سی وہاں کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور خوبرو جوان مرد تھا اور آئلہ سے محبت کا دعویٰ دار بھی، تو اس کی تکلیف ذوحان کو کیوں دکھائی نہیں دے رہی؟ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان ناشتہ کیا گیا تھا تو دوبارہ کچن سے واپس چلی گئی تھی۔ آنسو آنکھوں کو تکلیف دینے لگے تھے تو آنکھیں بے اختیار سرخ پڑ چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ناشتہ لیتی ہوئی وہیں موجود ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ ابھی 2 نوالے حلق میں ڈالے ہی تھے جب کچن کے اندر کوئی داخل ہوا تھا، اور کوئی نہیں بلکہ اس کے تایا کا بیٹا ذوحان تھا۔ اس کی جانب چل کر آتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا: ماما کی باتوں کا برا مت مانا کرو، تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بابا کے پورے بزنس کو میں سنبھال لوں تو پھر بہت جلدی ماما سے ہم دونوں کے نکاح کی بات کروں گا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر کہتے ہوئے وہ اس کو دیکھ کر گویا ہوا تھا، جس پر آئلہ کی آنکھوں کو تو جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ ذوحان سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن ایک عزت کی خواہشمند تھی۔ شاید سامنے ٹھہرا ہوا یہ مرد اسے دلانے میں کامیاب ہو جائے، شاید اگر ذوحان کا نام اس کی وجود سے جڑا تو اس کے نصیب میں محبت بھی لکھ دی جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی بھی ایک انسان سے تھوڑی نہ جڑی ہو سکتی ہے۔ تبھی مسکراتے ہوئے ذوحان کو دیکھ کر اپنا سر حسبات میں ہلا گئی تھی: مجھے آپ پر یقین ہے، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے سرخ پڑتے ہوئے گالوں کے ساتھ ذوحان کو دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے کو بکھیرتے ہوئے رنگوں کے ساتھ ہی گہری ہوئی تھی۔ وہ پلٹتے ہوئے دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے کچن میں ایک خاموشی سے کھانا کھاتی ہوئی آئلہ کی لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ پچھلے صحن کے چھوٹے سے برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھی ہوئی اپنے ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے ہوئے آہستہ آہستہ پی رہی تھی، جب کوئی اندھیرے میں ہی دیوار پھلانگ کر صحن میں کودا تھا۔ آئلہ کے ہاتھوں سے لڑکھڑاتے ہوئے مگ گرنے ہی لگا تھا جب کپاتی ہوئی ٹانگوں سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ آنکھیں پھیلائے ہوئے سامنے ابھرتے ہوئے سائے کو دیکھ رہی تھی۔ سانس حلق میں خشک ہو رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ پہلے وہ چور اور پھر اب یہ! اس سے پہلے اس کے حلق میں شگاف چیخ برآمد ہوتی، کسی نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ پیچھے پلر سے اس کے وجود کو لگاتے ہوئے وہ سامنے ٹھہرا ہوا نوجوان ہلکا سا مسکرایا تھا، جس پر آئلہ اپنا سانس روکے ہوئے اس خوبرو چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پرکشش اور وجیہ نقوش دھیمی سی روشنی میں بھی واضح تھے، اور کوئی نہیں بلکہ ارقم میر تھا جو پرشوق نظروں سے اس کے ہی وجود کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو باربی ڈول؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے پرشوق نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو خوف سے اپنی آنکھیں پھیلائے ہوئے اسے بے حد نزدیک دیکھ رہی تھی۔ تبھی ہوش میں آتے ہوئے جھٹکے سے اس کے وجود کو خود سے دور کرنا چاہا۔
تھا، جبکہ اس کے وجود اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ اپنے بھاری ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹا گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیدی دیکھو، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں، پچھلی دفعہ میں نے تم پر ترس کھا کر تمہاری مدد کر دی تھی، مگر اب ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ اس لیے فوراً سے میرے گھر سے نکلو۔ گھورے کہتے ہوئے ایک ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے باہر نکلنے کی تاکید کر گئی تھی۔ جہاں سے وہ آیا تھا وہیں سے دیوار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، جس پر ارقم میر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کیا تم بھول گئی ہو؟ میرے پاس ایک گن بھی ہے۔ اپنی گردن ترچھی کرتے ہوئے وہ اسے واضح الفاظ میں ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کا بارا اثر بھی ہوا تھا۔ تبھی آئلہ اپنے ہاتھ کو نیچے کرتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، اگر تم اس طرح سے گھر میں آتے رہو گے تو لوگ مجھ پر شک کریں گے۔ اگر کسی نے تمہیں اس طرح دیکھ لیا تو، اپنے لب کترا کر کہتے ہوئے وہ اسے جواز پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سامنا ٹھہرا ہوا یہ انسان شاید اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ جب آگے بڑھتے ہوئے وہ نرمی سے اس کے ایک گال پر اپنے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ پہلے میں نے سوچا یہی کہ میں اپنے وعدے پر قائم رہتا ہوں، لیکن تم نے مجھے میرا وعدہ توڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں مجبور ہو گیا اپنے کہے ہوئے سے پھرنے پر۔ وہ لڑکا کون ہے؟ نرمی سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اس کے گال میں پھیرتے ہوئے وہ نہایت ہی دھیمی آواز میں گویا ہوا تھا، جبکہ آئلہ اس کی بات مرکز سمجھتے ہوئے اپنا سانس روک گئی تھی۔ وہ ضرور زوہان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کون؟ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولتی ہوئی آنکھیں پھیلائے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کیسے معلوم ہے؟ اور مزید اسے کیا معلوم ہے؟ وہ چور تھا، اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ کیا معلوم وہ کچھ کر دیتا تو؟ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اسی لیے صاف صاف بتاؤ وہ کون ہے اور تم سے اپنی نزدیکی بڑھانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ جانتا نہیں تم ارقم میر کی امانت ہو؟ سرد نگاہوں سے آئلہ کے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ نہایت آہستہ آواز میں گویا ہوا تھا، جبکہ آئلہ کے الفاظ تو حلق میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ وہ جیسے مذاق یا پھر ایک وقتی جذبہ سمجھ رہی تھی۔ وہ انسان تو اس کے آس پاس موجود لوگوں کی تفتیش کر رہا تھا۔ کیا وہ سنجیدہ تھا؟ میں تمہاری جاگیر نہیں ہوں مسٹر ارقم میر، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ یہ میری زندگی ہے اور اس بات کا فیصلہ میں کروں گی۔ میری زندگی میں کون داخل ہوتا ہے اور کون نہیں۔ اور وہ زوہان ملک ہے میرا کزن، اور بہت جلد ہم دونوں نکاح۔ خود کو مضبوط کرتی ہوئی مٹھیاں بھینچ کر بول رہی تھی کہ نکاح کی بات آتے ہی ارقم میر کی آنکھیں سرخ پڑی تھیں۔ تبھی اسے دونوں بازو میں دبوچ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ اس کے کمر گرد بہت مضبوطی سے حائل کر چکا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں پر ہلکی سی گرفت رکھے ہوئے تھا۔ خبردار، تم نے کسی غیر انسان کا نام لبوں سے نکالنے کی کوشش بھی کی تو آئلہ احسن میں ابھی اسی وقت بھول جاؤں گا۔ سرد نظروں سے آئلہ کے وجود کو دیکھ کر کہتے ہوئے وہ اتنی سختی سے گویا ہوا تھا کہ بے اختیار آئلہ اپنے لب بھینچ کر رہ گئی۔ مزید کوئی بھی الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تم صرف میری ہو ارقم میر کی، کوئی تمہاری جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے، اور بہت جلد یہ حق قانوناً اور شرعی دونوں طریقے سے حاصل کر لوں گا۔ آہستہ سی آواز میں اس کے کان کے پاس جھک کر کہتے ہوئے وہ اپنی پرتپش سانسوں کا لمس اس کے کان پر چھوڑ گیا تھا، جبکہ آئلہ کہ اس کے حصار میں ٹھہرے ہوئے ہلکا ہلکا کپا رہی تھی۔ آخر کہاں محسوس کی تھی اس نے کسی مرد کی یوں قربت؟ سوہان کی محبت کے باوجود بھی وہ اس کے اور اپنے درمیان ایک لکیر حائل کی رکھی تھی، کبھی بھی اسے اس لکیر سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ سامنے ٹھہرا ہوا یہ انسان تمام حدود کو پھلانگ رہا تھا۔ مجھے جانے دو۔ بے اختیار آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے تو ارقم میر نے ٹھہر کر اس کی جانب ایک نگاہ دیکھی تھی، پھر گہرا سانس بھر کر اس کے وجود پر اپنی گرفت ہلکی کرتے ہوئے وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو پر ہلکا سا جما گیا تھا۔ کسی اور کے بارے میں سوچ کر بھی اپنا ذہن آلودہ مت کرو۔ تمہیں مجھ تک آنا ہے اور تمہیں میرے لیے، ارقم میر کے لیے، اور میں اپنی آخری سانس تک تمہیں اپنا بنا کر رکھوں گا۔ اسی لیے صرف مجھے سوچو۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر گویا ہوا تھا، جبکہ آئلہ اس کے حصار میں موجود ہلکا ہلکا کپکپاتے ہوئے اپنے لب بھینچ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مزید کچھ بھی کہنے کی ہمت اس کے وجود میں موجود نہیں تھی۔ جس طرح کچھ دیر پہلے اس نے کسی اور سے نکاح کے نام پر ریئیکٹ کیا تھا، وہ بھول کر بھی ایسی کوئی غلطی دوبارہ نہیں کرنے والی تھی۔ اسے اپنی جگہ پر ساکت منجمد دیکھتے ہوئے بے اختیار ارقم میر نے اپنی گرفت کو اس پر ہلکا کیا تھا اور اپنے قدموں کو 2 قدم پیچھے لے گیا تھا۔ میں 2 دن بعد آؤں گا تم سے نکاح کرنے کے لیے، تیار رہنا۔
آہستہ سے اس کی آواز بھری تھی۔ اس کے چہرے پر ہی نگاہیں ٹکائے ہوئے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دیوار پر لانگتے ہوئے اس کی نظروں سے بھی اوجھل ہو چکا تھا۔ جب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہیں برآمدے میں دو زانو ہو کر بیٹھتے ہوئے وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ اگلا دن نہایت عجیب سا تھا۔ اس کا دل بار بار گھبراہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اگلا دن نہایت عجیب سا تھا۔ اس کا دل بار بار گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ ماننا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں دماغ یہ سب کچھ ماننے پر اکسا رہا تھا۔ اگر وہ اپنی بات پر قائم رہا تو اگر کل وہ سچ میں آ گیا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذوحان اسے پسند کرتا ہے اور اس کی شادی کسی اور سے نہیں ہونے دیتا۔ مگر وہ پسلیوں سے سر پٹکاتے ہوئے اپنے دل کا کیا کرتی ہے، اور دماغ جو بار بار اس کے خیالات میں الجھ رہا تھا۔ تبھی اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ لیا تھا۔ اپنے قدم ذوحان کے کمرے کی جانب بڑھائے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا ہی تھا جب ایک نظر پلٹ کر آس پاس دیکھ کر یہ یقین بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی تائی وہاں موجود نہیں تھی۔ شکر کا گہرا سانس بھرتے ہوئے اندر سے آواز آنے پر داخل ہوئی تھی، ذوحان مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو نیچے جھکائے ہوئے یوں گویا ہوئی تھی۔ بے اختیار ذوحان ملک نے پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں وہ حسین تھی، اور یہی ایک چیز تھی جو ذوحان ملک کو اس کے ساتھ باندھے ہوئے تھی۔ مگر وہ انا پرست انسان تھا، جو چیز ایک مرتبہ اس کی انا کی آڑ آ جاتی تھی وہ اسے ضد بنا لیتا تھا۔ بولو، سنجیدہ اور بھاری سے لہجے اس کی آواز ابھری تھی۔ تو بے اختیار عائلہ نے سر اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تم تائی سے بات کب کرو گے؟ میں چاہتی ہوں کہ ہم جلدی سے نکاح کر لیں۔ اپنی انگلیوں کو مسل کر کہتی ہوئی وہ ذرا جھجک کر گویا ہوئی تھی۔ لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ بے اختیار ذوحان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ اسے بتا نہیں پائی کہ کوئی انسان اسے دھمکی دے رہا ہے، اسے بلیک میل کرنا کوشش کر رہا ہے۔ تبھی اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے وہ ایک محفوظ پناہ گاہ چاہتی ہے۔ مگر جبکہ ذوحان کو تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے شادی کرنے کے لیے کتنی بےتاب ہے۔ کر لیں گے شادی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ عائلہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہری ہوئی تھی، بس اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ اگر وہ اس سے محبت کا دعویٰ دار تھا تو پہل کیوں نہیں کرتا؟ ہر بار اپنی نسوانیت کو کچلتے ہوئے اسے پہل کیوں کرنی پڑی تھی؟ ذوحان، میں بہت پریشان ہوں، پلیز تم تائی سے بات کرو نا۔ میں چاہتی ہوں کہ 2 ہی دن میں ہم نکاح کر لیں۔ جب تک گھر والے سب راضی نہیں ہو جاتے ہم رخصتی نہیں لیں گے، لیکن کم از کم نکاح تو کر ہی سکتے ہیں۔ اپنے لب کترا کر کہتی ہوئی وہ ایک مرتبہ پھر اپنی عزت نفس پر پیر رکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے انسان کا جھکنا کس قدر اچھا لگ رہا تھا۔ یہی چیز تھی جو ذوحان ملک کو اونچی مسند بٹھانے کا باعث بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں امی جان سے بات کر لوں گا، لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہ ایک نگاہ سامنے ٹھہری ہوئی لڑکی پر ڈالتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ جبکہ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ عائلہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا، اور اگر بات کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ضرور اپنی ماں کو راضی کر ہی لیتا۔ تبھی اطمینان کا ایک ہی لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ اب اس رقم میر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے جتنا بڑا ہی گنڈا صحیح، ایک مرتبہ اس کی شادی ذوحان سے ہوگی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک اطمینان وہ بات تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا جواب کا پھر انتظار کروں گی، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے اپنے قدموں کو واپس کی جانب پلٹا چکی تھی۔ دروازہ اپنے پیچھے بند ہوا تھا تو سامنے رکھے ہوئے پیپر سے نگاہ ہٹا کر ذوحان نے اس کی جانب دیکھا تھا، اور لبوں پر بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھے پسند ہے جب تم اپنی عزت نفس کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے میرے سامنے جھکتی ہو۔ تمہارے چہرے پر یہ معصومیت ہے جو مجھے وہ بھی پسند ہے۔ دھیمی آواز میں لبوں پر کوئی دھن سجائے ہوئے کہتا وہ کمر 6 کرسی کے ساتھ لگا چکی تھی۔ دوسرے دن صبح کا وقت اس کے کمرے کا دروازہ بجایا گیا تھا۔ تبھی جھجکتے ہوئے دروازہ کھولتے ہوئے سامنے ٹھہری اپنی تائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی سنگین رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ جانتی جو تھی اس کی تائی اس سے کتنا خفا رہتی ہے، وہ اسے سخت ناپسند کرتی ہے، اور جب ذوحان نے ان سے شادی کی بات کی ہوگی ان کا سخت ترین رد عمل سامنے آئے گا۔ مگر برخلاف توقع ان کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنا سر اٹھاتے ہوئے ان کی جانب دیکھ گئی تھی۔ آج تمہارا نکاح ہے، شام کے وقت تیار ہو جانا۔
سرد سی نگاہوں سے سامنے ٹھہری ہوئی آئلہ کے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ ہاتھ میں تھامے گے جوڑا اس کے ہاتھ میں تھما چکی تھی۔ سرخ رنگ کا وہ لہنگا کچھ زیور کے ساتھ بلا شبہ اس میں حسین لگتی تھی، مگر اس کی تائی کے تاثرات یوں فی الحال وہ ناراض ہوں گی۔ جب ذوحان نے ان سے نکاح کی بات کی ہوگی تب سمجھتے ہوئے خاموشی سے اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ان سے لہنگا تھام چکی تھی۔ دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے اندر بستر کی جانب قدم بڑھائے تھے تو بے اختیار لہنگے کو کھول کر خوشی سے دیکھا تھا۔ سرخ رنگ کا لہنگا جس باریک کام کیا ہوا تھا بلا شبہ نفاست و معیار میں بلند تھا، ساتھ رکھا ہوا کندن کا زیور بھی خاندانی لگ رہا تھا، مگر یہ زیور اس نے کبھی تائی کے پاس نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالات کو دور چٹک چکی تھی۔ ہو سکتا ہے تائی نے اسے کبھی نہ دکھایا ہو، یہ ذوحان کی دلہن کے لیے رکھا ہو۔ بے اختیار خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ آخر کب اب ذوحان ملک کے نکاح میں جاتے ہوئے ایک عزت کا رتبہ پائے گی؟ عزت ہی تو تھی جو ہمیشہ چاہتی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس عزت نفس کو کچلتے ہوئے وہ اپنی عزت کو بنا چکی تھی، جبکہ جو انسان اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے ہی گنوانے پر تولا ہوا ہو اسے دوسرا انسان عزت تو نہیں دے سکتا نا۔ شام کے وقت ایک بیوٹیشن اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نیچے سے شور اور ہنگامے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ وہ اندر خود دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ تیار ہوتے ہوئے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب ذوحان کے نکاح میں جاتی۔ اس نے سادہ سے نکاح کی بات کی تھی، مگر یہاں تو پوری کی پوری بارات ہی بلا لی گئی تھی۔ اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ ذوحان اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ خوش تھی اور کیوں نہ، آخر ایک جائز رشتہ تھا جو اسے اپنی محفوظ پناہ میں لیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے جا رہا تھا۔ بیوٹیشن اس کو تیار کر چکی تھی اور اگلی لپسٹک لگانے کی آئی تھی جب وہ پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے بیوٹیشن کے ہاتھوں میں تھامی گئی اس لپسٹک کو دیکھا تھا۔ آپ مجھے سرخ رنگ لپسٹک کیوں لگا رہی ہیں؟ میرا دولہے کے سرخ رنگ کی لپسٹک پسند نہیں ہے، کہتے ہوئے اس کی گال بے تحاشا سرخ پڑے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ذوحان کو کبھی بھی سرخ رنگ کی لپسٹک بالکل ہی پسند نہیں آئی تھی، تبھی خاموشی سے اس نے بیوٹیشن کو یہ نہ لگانے کا اشارہ کیا تھا۔ مس، ہمیں بولا گیا ہے کہ آپ کو سرخ رنگ کی لپسٹک ہی لگانی ہے اور یہ فرمائش خاص طور پر آپ کے دولہے کی طرف سے آئی ہے، سنجیدہ سے چہرے کے ساتھ کہتی ہوئی بیوٹیشن نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جب آئلہ بھی اپنے لبوں کو کتراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ گئی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ پھر شاید ہو سکتا ہے تائی نے ایسا کہا ہو، لیکن سامنے ٹھہری ہوئی لڑکی تو اسے کہہ رہی تھی کہ اس کے دلہے نے یعنی ذوحان نے کہا تھا۔ خیر یہ معاملہ وہ بعد میں سلجھا ہی لیتی، تبھی خاموشی سے لپسٹک لگانے کا اشارہ کیا تھا اور اپنی جگہ پر قائم وہ خاموشی سے بیٹھی رہی تھی جب بیوٹیشن لپسٹک لگا کر اسے مکمل طور پر تیار کیا تھا، اور ایک پل کے لیے اسے دیکھتے ہوئے وہ بھی ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ ٹوٹ کر نکھار آئلہ کے وجود پر آیا تھا اور ایک خوبصورت دلہن بنے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سرمئی بڑی بڑی آنکھیں کاجل لگنے سے اور زیادہ گہری خوبصورت ہو چکی تھی، جس پر اس کے گھنے خوبصورت بال کھلے ہوئے دوپٹے کے اندر سے اس کی کمر کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، خوش دل سے کہتے ہوئے بیوٹیشن نے اپنے سامان کو سمیٹا تھا اور اس کی جانب ایک نگاہ دیکھا تھا۔ شکریہ، جبکہ اس کی بات پر آئلہ نے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ شکریہ کہا تھا۔ ابھی بیوٹیشن کو نکل کے گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ خوش وجود کے ساتھ وہ جیسے ہی پلٹی تھی، سامنے ہی شیروانی میں ٹھہرا ہوا انسان کو دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑے تھے۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ ٹکتے ہوئے لفظوں کے ساتھ کہتے ہوئے پھیلی ہوئی سامنے ٹھہرے ہوئے ارکم میر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ یک ٹک اس کی چہرے پر ہی نگاہیں ٹکائے ہوئے محض تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آہستہ آواز میں کہتے ہوئے اس کی جانب چند قدم چل کر آیا تھا جب وہ اتنی ہی تیزی سے قدم اپنے پیچھے لیتے ہوئے اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کر گئی تھی۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ کر کہتے ہوئے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیچے پورا گھر اس کی شادی کی خوشی میں بھرا گیا تھا۔ یہاں وہ انسان اس کے کمرے میں موجود، اگر کوئی اوپر آ جاتا تو سب لوگ کیا سوچتے؟ خوف کی یہ لہر جو آئلہ کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ میں تمہارا ہونے والا دلہا ہوں اور میں اپنی دلہن سے ملنے کے لیے کیا نکاح سے کچھ دیر پہلے نہیں آ سکتا؟ تم سے کچھ کہنا ہے اس لیے آیا ہوں۔ ارکم میر کے الفاظ لبوں سے ادا ہوئے تھے اور بے اختیار بے یقینی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے اپنی ہی آواز کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ او تو لگتا ہے انہوں نے صحیح طریقے سے تمہیں بتایا نہیں ہے۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، تمہارا نکاح مجھ سے ہونے جا رہا ہے، تمہارے اس گولڈن کزن سے نہیں۔ اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ سخت نگاہوں سے ذوحان کے ذکر پر اسے دیکھتے ہوئے وہ اپنے لہجے کو نرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مزید الفاظ اسے کھائی سے آتے ہوئے سنائی دیے تھے۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
مگر پھر اسے تمام باتیں یاد آئی تھیں، وہ سرخ قیمتی جوڑا، وہ کندن کا زیور، اور تائی کی خاموش لہجہ، اور بیوٹیشین کا اسے سرخ لپسٹک لگانے کا اصرار، اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ خوف کی ایک لہر تھی، اور جو اس کے پورے وجود میں پھیل چکی تھی۔ نہیں، زوہان اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو اسے بے حد محسن کرتا تھا، اسے شادی کرنا چاہ رہا تھا، اسے کسی اور کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ نفی میں اپنے سر ہلاتے ہوئے اس نے مضبوطی سے لہنگے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ میں خود زوہان سے بات کر لوں گی، ہاں میں اس سے بات کروں گی، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، سنجیدگی سے کہتے ہو وہ وہاں سے بس جانے کے لیے پر تول رہی تھی، جب آگے بڑھتے ہوئے ارکم میر نے اس کے سامنے اپنے قدم مضبوطی سے جمائے تھے۔ تم چاہے اس سے پوچھ لو یا پھر کسی سے بھی، یہ سچ بدلنے والا نہیں ہے، اس نے تمہیں چند کروڑ کی ڈیل کے پیچھے مجھے دے دیا، وہ تو چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں بس آ کر یہاں سے لے جاؤں، یہ نکاح والا جھنجٹ بات کے لیے چھوڑ رکھوں، یہ تو میں نے ہی اس سے کہا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے باعزت طریقے سے نکاح کر کے لے جاؤں گا۔ ایک مزید دھماکہ آئلہ کے سر پر ہوا تھا، تو بے اختیار پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے ٹھہرے ہوئے ارکم میر کو دیکھ کر رہ گئی، وجود اس کے ہر ایک لفظ کی نفی کرنے پر تلا ہوا تھا، مگر آنکھوں دیکھا وہ جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا اپنے نکاح کے دن کسی غیر سے بات کرنے سے پہلے تمہیں اپنے ہونے والے شوہر سے اجازت لینی چاہیے؟ سرد سے اس کے الفاظ گونجے تھے، وہ بے اختیار آئلہ کے قدموں کو بریک لگ گئی تھی۔ وہ مجھے ایسا نہیں چھوڑ سکتا، مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے تم پر یقین نہیں، میں ایک مرتبہ اس سے پوچھنا چاہتی ہوں، دھڑکتے دل کے ساتھ کہتے ہوئے پلٹ کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے ارکم میر نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا، تبھی ایک جھٹکے سے نکلتے ہوئے وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اپنی حویلی کے دوسری منزل پر تھی اور اس کے سب سے پہلے دروازے پر ہی زوہان کھڑا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا جب تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے ایک طرف موجود بالکنی میں اپنے قدم بڑھائے تھے۔ وہ اس کی جانب بڑھی تھی، اسے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے ایک طرف موجود بالکنی میں اپنے قدم بڑھائے تھے جو پچھلے صحن سے دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ زوہان بھیگی ہوئی نرم سرخ آنکھوں کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ زوہان کے چہرے پر بیزاریت کی لہر تھی۔ کیا ہے؟ خاموشی سے نکاح کرو اور جاؤ یہاں سے۔ سرد نظروں سے آئلہ کی دلکش وجود کو دیکھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو پھیر کیا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ انسان کیوں میرے کمرے میں آ کر کہہ رہا تھا کہ میرا ہونے والا دلہا، میرا نکاح اس سے ہونے والا ہے اور تم سے نہیں؟ اس کی آستین کو مٹھی میں تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے سامنے ٹھہری ہوئی زوہان کو جھنجھوڑ ڈالنا چاہتی تھی، جو اس کے وجود کو تار تار کرتے ہوئے یوں بن رہا تھا جیسے وہ آئلہ کو جانتا ہی نہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ تمہارے نکاح اس سے ہی ہونے والا ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے زوہان نے ایک نظر اس کے حسین سراپے پر ڈالی تھی۔ اگر بات اتنی بڑی ڈیل کی نہیں ہوتی تو وہ کبھی بھی سامنے ٹھہری ہوئی لڑکی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یہ لڑکی اس کے تابع تھی، مگر خیر اس جیسی بہت سی لڑکیاں اس کی زندگی میں آ جاتی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم اپنی ہی محبت کو کسی اور کے حوالے کیسے کر سکتے ہو؟ بے یقینی سے کہتے ہوئے اس نے زوہان ملک کا چہرہ دیکھا تھا، جو ایک جھٹکے سے اس سے اپنی آستین چھڑاتے ہوئے ایک قدم پیچھے لے چکا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے مزید بیزار مت کرو، میں پہلے ہی اس نکاح کے تماشے سے تنگ آیا ہوا ہوں۔ سرد مہری سے کہتے ہوئے وہ پلٹ کر وہاں سے جانے نہیں لگا تھا جب ایک جھٹکے سے آگے بڑھتے ہوئے آئلہ نے اس کے سامنے اپنے قدم مضبوطی سے جمائے تھے۔ کیا تم نے یہ سب کچھ پیسوں کے لیے کیا ہے؟ کیا تم نے مجھے چند روپیوں کے لیے کسی اور کے حوالے کر دیا ہے؟ بے یقینی سے الفاظ آئلہ کے لبوں سے ادا ہوئے تھے تو زوہان نے ایک پل ہی کے لیے ٹھہر کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا، ہاں کیا کرتا، ساری زندگی تمہیں اپنے سر پر بٹھائے رکھتا۔ اپنی آبرو کو چکا کر کہتے ہوئے وہ اس سے یوں گویا ہوا تھا کہ بے اختیار آئلہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور زوہان ملک کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑتا چلا گیا تھا۔ تم ایک نہایت کم ظرف اور بے حس انسان ہو جس نے آج پیسوں کے لیے اپنی ہی محبت کو بیچ دیا، کل کسی اور کو بھی بیچ سکتا ہے۔ مجھے تو شکر کرنا چاہیے کہ میری شادی تم سے نہیں ہو رہی، نہیں تو کل تم اپنی بیوی کو ہی بیچ دیتے۔ تکلیف حد سوا ہوئی تھی، تو وہ بھیگی ہوئی آواز کے ساتھ کہتے ہوئے زوہان ملک کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت
جبکہ زوہان تو اس کو توہین امیز لہجے میں اس کے ہاتھ پر غصے ہی سے کھول اٹھا تھا۔ تبھی ہاتھ آگے بڑھا کر تھپڑ مارنے کے لیے اٹھایا ہی تھا جب کسی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ زوہان ملک خبردار، تم نے میری ہونے والی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو۔ ارکم یہ ہاتھ جڑوں سے کھیلنا اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ سرد نظروں سے زوہان کے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے گویا ہوا تھا جس پر ایک لڑکھڑاتے ہوئے ایک قدم وہ پیچھے ہو چکا تھا۔ مضبوطی سے آگے بڑھ کر آئلہ کا ہاتھ تھامے ہوئے زوہان ملک کے سامنے ہی سے اسے لیے ہوئے دوسری جانب بڑھ گیا تھا جبکہ پیچھے موجود زوہان ملک نے غصے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر پھر خیر اس جیسی بہت آئیں گی اور بہت جائیں گی بیزارے سے کہتے ہوئے اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھا گیا تھا۔ سرخ دلہن کے جوڑے ملبوس پور پر سجی ہوئی وہ نہایت دلکش لگ رہی تھی، مگر اس کا سوگواریت لیے ہوئے حسن اس کی خوبصورتی کو بھی چار چاند لگا گیا تھا۔ چہرے پر گھونگھٹ گرائے ہوئے وہ ارکم میر کے قریب بیٹھی ہوئی لرزتی ہوئی انگلیوں میں لہنگے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اپنے لب بھینچ کر بیٹھی تھی۔ سرخ آنکھوں سے بس آنسو جھلکنے کو ہی تیار تھے، مگر اس نے ان آنسوؤں کو بہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ ختم ہوئے تو بے اختیار وہ کسی نیند سے جاگتے ہوئے اپنا سر اٹھا کر پاس بیٹھے ہوئے ارکم میر کو دیکھ گئی تھی۔ یہ انسان چاہے جو بھی تھا لیکن اس نے سرعام عزت دی تھی، وہ اسی عزت کے پیچھے ہی تو خوار ہو رہی تھی۔ اب جب ایک انجان انسان ہی سے وہی عزت دے رہا ہے تو کیوں کر قبول نہ کرتی؟ لب کپاتے ہوئے مگر اس الفاظ نے ادا کر دیے تھے۔ قبول ہے، آہستہ سے بولتے ہوئے وہ اپنا سر جھکا کر اس حقیقت کو قبول کر چکی تھی۔ ہاں، وہ ایک انجان انسان کو اپنا محرم بنا چکی تھی، وہ انسان جو چند دن پہلے اس سے ملا تھا، جو اس پر حق ملکیت جتا رہا تھا۔ آج سچ مچ وہ اپنے تمام جملے حقوق اس کے نام کر چکی تھی۔ ارکم میر سے بھی وہی سوال پوچھ گیا تھا۔ وہ بخوشی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آئلہ ارکم میر بنا چکا تھا۔ نکاح ختم ہوا تو اس چلبل سی لڑکی اس کے پاس چلتے ہوئے آئی تھی۔ بھابی چلیں، ہمارے گھر چلنے کا وقت ہو گیا ہے، مسکرا کر کہتے ہوئے اس لڑکی نے نرمی سے آئلہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ اسے لیے ہوئے اپنے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ آگے کی جانب بڑھتی، ارکم میر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اسے کلائی سے تھاما تھا۔ میری بیوی کو میرے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا، سنجیدگی سے اپنی ایک آبرو اچکا کر کہتے ہوئے وہ اس لڑکی کے ہاتھوں سے آہستہ سے آئلہ کا ہاتھ چھڑا چکا تھا۔ جب یہاں آئلہ یوں سرعام اس کی حرکت پر اپنے حلق تر کر کے رہ گئی تھی، تبھی لرزتا ہوا ہاتھ ارکم میر کی گرفت میں آیا تھا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے اپنی نئی زندگی کے سفر پر نکل چکے، بغیر پیچھے موجود لوگوں کو دیکھتے ہوئے۔ وہ اسے لیے ہوئے ایک پرانی طرز کی حویلی میں داخل ہوا تھا، جبکہ آئلہ حیرت سے آس پاس دیکھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا چہرہ پر گھونگھٹ اسی لیے جالی دار گھونگھٹ سے وہ زیادہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر جتنا اسے دکھائی دے رہا تھا وہ پرانے طرز کی بنی ہوئی کوٹھی کسی محل سے کم نہیں تھی۔ جبکہ پہلی دفعہ اس کا ارکم میر کا تعارف کی نظر سے چور تھا، مضبوطی سے اسے تھامے ہوئے وہ اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ پھولوں سے سجی ہوئی اس مسحری کے کمرے میں اس وقت آئلہ کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ چینج مت کرنا، نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر کہتے ہوئے وہ پیچھے پلٹتے ہوئے باہر نکل چکا تھا، جبکہ آئلہ گھبراہٹ لیے ہوئے اس کے کمرے کو دیکھ کے گھونگھٹ پلٹا کر اپنے چند قدم بستر کی جانب لیے تھے۔ وہ ایک کونے میں ٹکتی ہوئی بیٹھ چکی تھی۔ اس نے اتنا بڑا فیصلہ تو لے لیا تھا، مگر آگے اب کا سوچ کر ہی اسے ہول اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے یہ انسان کیسا تھا۔ غصہ تو اسے زوہان ملک پر بہت آ رہا تھا، محبت کا نہیں صحیح، مگر اس کے خاندان کی لڑکی تھی، اس بات کا وہ خیال تو کر رکھ لیتا، مگر افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنے خیالات میں بیٹھی ہوئی تھی جب پیچھے سے دروازہ کھولا تھا۔ ارکم میر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جو آگے بڑھ کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ آؤ کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، نرمی سے کہہ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے اسے لے کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے حصار میں چند لقمے لیتی ہوئی وہ آہستہ سے کھا رہی تھی، جبکہ ارکم میر کی نگاہیں تو اس کے سبھی چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس کی پہلی نظر کی محبت تھی۔ جس طرح اس نے ارکم میر کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا، وہ دل میں بڑے طریقے سے گھر کر چکی تھی۔ آئلہ کھانا کھا چکی تھی تو ارکم نے برتنوں کو اٹھاتے ہوئے ایک طرف موجود ٹیبل پر رکھا تھا، اس کی جانب پلٹتے ہوئے ابھی اس نے کچھ بولنے کے لیے لبوں کو کھولا ہی تھا کہ آئلہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کیوں کیا آپ نے؟ بے بسی سے اس کی آنکھیں
آنسوؤں سے نم ہوئی تھیں۔ بالآخر ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ کم تو نہیں تھا۔ زندگی نے اس پر کیسے کیسے ستم ڈھائے تھے، مگر وہ مضبوطی سے ڈٹی رہی تھی، اور اب اتنے بڑے موڑ پر آ کر اس کے قدم بالآخر لڑکھڑائے تھے۔ تبھی آگے بڑھتے ہوئے وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے کمرے گرد ہاتھ مضبوطی سے باندھ چکا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، مجھے صرف اور صرف تم چاہیے۔ بھاری گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی تو بے اختیار آئلہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کا ضبط تو بس یہی تھا تب جبکہ ارکم میر اس کی کمروں کو سہلاتے ہوئے اسے تسلی دینے والا انداز میں خاموشی سے تھامے ہوئے تھا۔ جب وہ رو رو کر اپنا دل ہلکا کر چکی تھی، نرمی سے اسے شرمندگی سے اپنا سر جھکائے ہوئے تھی، آگے بڑھتے ہوئے ارکم میر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور آہستہ سے اس کے آنسوں کو صاف کیا تھا۔ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں۔ ہماری پہلی ملاقات جس طرح ہوئی تھی، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے غلط سمجھتی ہو، مگر ایسا نہیں ہے۔ میرا نام ارکم میر ہے اور میرا پورا نام کمشنر ارکم میر ہے۔ اس رات میں نے اپنے مشن پر تھا، مگر چند لوگوں نے مجھے برے طریقے سے گھیر لیا تھا۔ میرے پاس بچ کر نکلنے کا کوئی راہ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً تمہارے گھر میں گھسا تھا، اور میں جانتا ہوں، ایک نظر دیکھتے ہی میں پہچان چکا تھا تم کس قدر ڈرپوک لڑکی ہو۔ تبھی میں نے تمہاری مدد حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا تھا۔ مگر نرمی سے مسکرا کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں تھامے ہوئے آہستہ آہستہ اس پر اپنا سچ واضح کرا تھا۔ آئلہ تو یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وجہ تھا، دراز قد، اس میں ہر وہ خوبی تھی جس سے اسے چاہا جاتا تھا۔ وہ ذہان ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی جب نرمی سے اس کے لبوں پر جھک کر جسارت کرتے ہوئے اسے مزید بولنے سے روک چکا تھا۔ کسی غیر مرد کا نام تم اپنے لبوں سے لوگی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ ابھی تو تمہیں یہ محبت لگے گی، مگر عنقریب میری محبت میں ہی سختی آ سکتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر کسی اور کا نام لینا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کے تر لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اس کے حصار سے ٹھہری ہوئی آئلہ لرز کر رہ گئی تھی۔ آپ نے وہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے بھیگے لبوں کو کترا کر کہتے ہوئے اس کی نگاہوں سے اپنی نگاہیں چرائے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ جب ارکم میر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے نہیں میں تمہیں برا لگتا تھا، بلکہ اس لیے کہ تم میری حقیقت نہیں جانتی تھی۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ میں تمہیں بلیک میل کر رہا ہوں، مگر حقیقت تمہارا وہ سو گولڈ کزن تمہیں بلیک میل کر رہا تھا، تمہیں یوز کر رہا تھا۔ تم اس کے لیے صرف اور صرف ایک کھلونا تھی۔ وہ کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اپنی ماں کو راضی نہیں کرتا۔ وہ تو میں صرف اور صرف آپشن رکھ رہا تھا، لیکن تمہیں کسی کے لیے پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ نرمی سے کہتے ہوئے جو کر اس کی آنکھوں میں باری باری اپنے لب رکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، ارکم لڑکھڑاتے ہوئے اس کا نام لبوں پر سے ادا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار ارکم میر کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ جی ارکم کی جان، بھاری جذبات میں سے چور لہجے میں بولتے ہوئے اسے مزید کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبات کا طوفان دیکھتے ہوئے بلا اختیار آئلہ کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ قبول کرنے کا وقت دے دیں، آہستہ سے بولتے ہوئے اپنی چیزوں کو جھکا کر اس کے سینے پر نگاہوں کو ٹکا گئی تھی۔ تمہارے لیے تو ارکم میر کی جان بھی حاضر ہے، تم جو بھی چاہو گے وہ کرنے کو تیار ہے، مگر یہ خواہش مجھے ہمیشہ رہ جائے گی کہ میری بیوی نے مجھے میرے ہی جذبات کا قتل کرنے پر مجبور کیا تھا۔ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر آئلہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، بے اختیار کہتے ہوئے اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہوئے اس کی پرشوق نگاہوں سے ملا چکی تھی، جبکہ اس کے لبوں پر چلتی ہوئے مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے وہ خفگی سے اپنی گال پھولنے پر روک نہیں پائی۔ آپ بہت برے ہیں، اپنا چہرہ ہلکا سا موڑ کر کہتے ہوئے وہ واضح انداز میں اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ کتنا عجیب تھا نا، جس لڑکی نے آج تک ہر کسی سے اپنے جذبات چھپا کر رکھے، وہ پہلے ہی ملاقات میں اپنے شوہر کے سامنے اپنے تمام تر جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ پہلے غصہ، پھر خفگی، شرمندگی، اور اس کے بعد اس کے چہرے پر بکھرتے ہوئے تمام رنگ نہایت ہی محبت سے دیکھتے ہوئے ارکم میر آہستہ آہستہ اس سے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ کچھ لمحے محبت کے نظر ہوئے تھے تو اس کی دھڑکنوں میں تغیانی محسوس کرتے ہوئے وہ آہستہ سے خود کو اس سے الگ کر چکا تھا۔ جاؤ، جا کر چینج کر لو، محبت سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے چومتے ہوئے وہ اس جانب کے لیے آگے بڑھ چکا تھا۔ جب ہی وہ گہرا سانس بھرتی ہو وہ اپنے قدم کو باتھ روم کی جانب بڑھا چکی تھی۔ پیچھے ارکم میر گہرا سانس بھر کر اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا اپنی ہی حالت پر افسوس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پایا تھا۔ نہ جانے تمہارا کیا ہوگا ارکم میر،
تم نے کس جگہ دل لگایا ہے، آہستہ آواز میں بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکراتے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے 2 مہینے ہونے کو آئے تھے اور ان 2 مہینوں میں وہ ارقم میر کو اچھے طریقے سے جان چکی تھی۔ اس کی پسند ناپسند، اس کے آنے اور جانے کے اوقات، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کے مسلسل قریب آ رہے تھے۔ دونوں میں ہی بے تکلفی تو کافی حد تک قائم ہو چکی تھی، مگر ایک جھجک کا پردہ تھا جو ابھی بھی موجود تھا ان دونوں کو مکمل طور پر ایک دوسرے کا ہونے سے روک رہا تھا۔ بھابھی اچانک سے دروازہ کھول کر سحر اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اس کی جانب پلٹی تھی، ہاتھ میں ارقم کی ایک شرٹ تھام رکھی تھی۔ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر وہ شرٹ دوبارہ الماری میں رکھ چکی تھی۔ بولو، نرمی سے بولو، کہتے ہوئے اس کی جانب پلٹی تھی۔ بھائی نے بولا تھا کہ آپ یہ پہن کر تیار ہو جائیں، وہ کچھ دیر میں آنے والے ہیں۔ مسکرا کر بولتے ہوئے وہ اس کی جانب ایک پیکٹ بڑھا چکی تھی، جبکہ سحر کے ہاتھ میں وہ پیکٹ تھامتے ہوئے کچھ لمحے کے لیے آئلہ الجھ گئی تھی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو وہ اسے خود ہی بول سکتا تھا، مگر پھر کچھ بولنے کا وقت نہیں ملا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیکٹ تھامتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ سحر کے چلے جانے پر پیکٹ کھول کر اس نے دیکھا تو اس میں سرخ رنگ کی ایک ساڑی موجود تھی، جبکہ اس کے بلاؤز کو دیکھتے ہوئے بے اختیار سرخ پڑی تھی۔ ارقم اتنے بے باک ہیں، خود سے بڑبڑا کر کہتے ہوئے پیکٹ کو تھامتے ہوئے باتھ روم میں جا گھسی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ساڑی پہن کر واپس لوٹتے ہوئے جیسے اس کی نگاہ آئینے کی طرف ڈالی تو خود کے وجود کو اس سے بے اختیار حیا آئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھر چکے تھے اور اس حالت میں ارقم کے سامنے جانے کا انجام وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ یوں ہی بغیر اس پر کوئی زبردستی کیے ایسے دیکھتا تھا آئلہ کے قدموں سے جان آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی سی محنت کے بعد وہ مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ کھلے ہوئے بالوں کے ہاتھ چھوٹے سے ٹاپس پہنے ہوئے وہ اس وقت سرخ رنگ کی ساڑی میں دمکتی ہوئی رنگت لیے کسی کے بھی ہوش اڑانے کا سبب بن سکتی تھی۔ کی سرمئی گہری آنکھیں کاجل سے بھری ہوئی تھیں اور لبوں پر وہ سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے ہوئے ارقم میر کے ہوش آج پورے طریقے سے اڑانے والی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ارقم اپنی ٹائی کو نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا تو آئینے کے سامنے ٹھہری ہوئی آئلہ کو دیکھتے ہوئے اپنی ججا ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ نگاہیں اس کی جانب تھی اٹھی تھی تو پلٹنا بھول چکی تھی، جبکہ وہ جو بالوں کو ایک کندھے پر ڈالے ہوئے جھک کر پاؤں میں جوتے ڈال رہی تھی، اپنی پشت پر کسی کی نگاہوں کا حصار محسوس کرتے ہوئے گھبرا کر پلٹی تھی۔ ڈوریوں کے حصار میں نیم برہنہ پشت میر کے سامنے ہوئی تو اس کے گلے میں ایک گلٹی سی بن کر ابھری تھی۔ تبھی ٹرانس کی کیفیت میں وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے بے حد قریب آ ٹھہرا تھا۔ جب گھبرا کر اٹھتے وہ حیا سے بوجھل ہوتی کو جھکا گئی تھی۔ ارقم گھبراہٹ بھری آواز سے اس کے چہرے کو اٹھائے ارقم کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ ارقم کی آنکھوں میں اس کے جذبات واضح تھے۔ تم ہمیشہ کی طرح ہی خوبصورت لگ رہی ہو، جذبات سے بوجھل آواز میں بولتے ہوئے نرمی سے اسے کمر کے گرد اپنے بازوں کا حائل کر گیا تھا۔ ڈوریوں کے حصار میں موجود نیم برہنہ کمر سے ارقم میر کی انگلیاں ٹکرائی تو بے اختیار بجلی کی ایک لہر آئلہ کے وجود میں دوڑی تھی۔ میں نے آپ کے لیے ساڑی پہن تو لی ہے، مگر میں اسے پہن کر باہر نہیں جاؤں گی، خفگی سے پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ کہتے ہوئے اپنی نگاہوں کو اس کے سینے پر جھکائے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر ٹکا چکی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ارقم میر اپنی بیوی کو اس حولے میں کسی کے سامنے لے کر جاؤں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ میں نے تو اس وقت اپنی بہن، اپنی ماں تک کو باہر بھیج دیا ہے تاکہ تمہیں اس حولے میں میرے علاوہ اور کوئی نہ دیکھ سکے۔ لب دبا کر بولتے ہوئے جھکتے ہوئے سرخ لبوں پر جسارت کر گیا تھا۔ سر ٹکا کر آئلہ نے اس کے کندھوں پر گرفت مضبوط کی تھی۔ آہستہ سے ڈائمنڈ انگوٹھی نکال کر وہ اس کے ہاتھوں میں پہنا چکا تھا۔ یہ انگوٹھی اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھتی ہوئی وہ ابھی بولنے ہی لگی تھی جب ارقم نے نرمی سے وہ انگوٹھی لیے ہوئے اپنے ہاتھوں کے پاس لاتے ہوئے اسے شدت سے چوما تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نکاح سے کچھ دیر پہلے میں تمہارے کمرے میں کیا کرنا آیا تھا؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اسے مزید اپنے قریب کھینچتے ہوئے اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آج یہ دوری ناگزیر ہے۔ کیا ابھی تک میں تمہارے اعتبار کے لائق نہیں ہوا؟ کیا تم ابھی بھی مجھ سے اپنے قریب آنے کے لائق نہیں سمجھتی؟ جذبات سے بوجھل لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے کان پہ جھکے اس کی لو کو چومتے ہوئے گویا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے، آپ ہمیشہ میرے قابل ہیں، بس میں ہی آپ کے قابل نہیں ہوں۔ حیا سے بھرپور لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کی مضبوط تھامے اس کے حصار میں لرز رہی تھی۔ اس کی سرکتی ہوئی انگلیاں آئلہ کے نیم برہنہ پشت پر رینگتے ہوئے اس کے وجود میں جھرجھری
دوڑانے کا سبب بنی تھی۔ تبھی اپنے نازک بازوں کو حسار اس کی گردن کے گرد باندھتی ہوئے اپنے چہرے کو اس کی گردن میں چھپا چکی تھی، جس پر مسکراہٹ ارقم کے لبوں پھیلی تو نرمی سے جھک کر اس نے اپنے باہوں کے حصار میں تھام چکا تھا۔ یہ اسے لے کر باہر کی جانب بڑھتے ہوئے نرمی سے آئلہ کو اپنے وجود میں مسمیٹ رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آہستہ سے اس کی آواز بھری تو بے اختیار ارقم نے جھک کر اس کی ناک کو اپنے لبوں پر رکھا۔ ایسی جگہ جہاں تمہارے اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے وقت نکال کر آیا ہوں میں۔ پورے 15 دن ہم میرے آبائی گھر میں شہر سے دور جائیں گے، کچھ وقت کے لیے صرف، اور ہمارے لیے وہ وقت منحصر کرنے کے لیے۔ اس کا لہجہ بوجھل ہوا تھا تو بے اختیار آئلہ نے اس کی گردن میں پھر سے اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ مسکراہٹ جو ارقم میر کے لبوں کو پھیل گئی تھی، وہ اسے کچھ بتانا چاہتا تھا کہ ذوحان ملک کا کاروبار میں مسلسل گھاٹے کے چلتے کنگال ہو چکا ہے، ملک فیملی بینک کرپٹ ہو چکا ہے، مگر فی الحال کے لیے یہ لمحے ان دونوں کے درمیان، آج نہیں تو کل آئلہ کو یہ بات معلوم ہو ہی جائے گی۔ اچھے سے جانتا تھا ملک فیملی اس کی نظر میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔